بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی عبداللہ بن سلام کے سلسلے میں۔ عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے عالم تھے جو نبی اکرم کو دیکھ کر فوراً ہی صداقت محمدی کے قائل ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ جو بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سوال کیے تھے، یہ غلط ہے کہ اسی 1000 مسئلہ کا رسالہ بھی مصنوعی ہے۔ تعجب ہے کہ مسلمان ایسے جھوٹے رسالوں کو پڑھیں اور حدیث کی صحیح کتابیں نہ دیکھیں۔ آگ سے متعلق ایک روایت یوں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک حجاز میں ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کرے۔ بصرہ یہ شہر کا نام ہے، یہ بصرہ سے ہٹ کر بصرہ دوسرا شہر ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم اور حاکم میں ہے۔ امام نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ آگ ہمارے زمانے میں 654 میں مدینہ میں ظاہر ہوئی، اور آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی پہلو سے لے کر پہاڑی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا حال شام اور تمام شہروں میں بتواتر معلوم ہوا، سب کو معلوم ہو گیا، اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ ابو شامہ ایک معاصر مصنف کا بیان ہے کہ ہمارے پاس مدینہ سے خطوط آئے جن میں لکھا تھا کہ چہارشنبہ کی رات کو 3 جمادی ثانیہ میں مدینہ میں ایک سخت دھماکہ ہوا، پھر بڑا زلزلہ آیا جو ساعت بساعت بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 5ویں تاریخ کو بہت بڑی آگ پہاڑی میں قریظہ کے محلہ کے قریب نمودار ہوئی، جس کو ہم مدینہ کے اندر اپنے گھروں سے اس طرح دیکھتے تھے کہ گویا وہ ہمارے قریب ہے۔ ہم اسے دیکھنے کو چڑھے تو دیکھا کہ پہاڑ آگ بن کر بہہ رہا ہے اور ادھر ادھر شعلے بن کر جا رہے ہیں۔ آگ کے شعلے پہاڑ معلوم ہو رہے تھے، محلوں کے برابر چنگاریاں اڑ رہی تھیں، یہاں تک کہ یہ آگ مکہ مکرمہ اور صحرا سے بھی نظر آتی تھی۔ یہ حالت 1 ماہ سے زیادہ رہی۔ تاریخ الخلفاء بحوالہ ابو شامہ، واقعات 654 ہجری۔ علامہ صحابی نے اس آگ کا ذکر کیا ہے۔ مختصر تاریخ الاسلام علامہ ذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121، طباعت حیدرآباد۔ حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے جو بصرہ میں اس وقت موجود تھے یہ شہادت منقول ہے کہ انہوں نے رات کو اس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں دیکھیں۔ تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی جلد 654، خلاصہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 712، حدیث نمبر 3330۔ اب متفق علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتی، یعنی بنو اسرائیل کی قوم نہ ہوتی تو گوشت کبھی نہ سڑتا، لم یخنس، گوشت کبھی نہ سڑتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو عورت اپنے شوہر سے دغا نہ کرتی۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو من و سلوہ
بطور انعام الہی ملا کرتا تھا اور انہیں اس کے جمع کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی کہ پیٹ بھر کھا لینا پر ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، مگر ان لوگوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ سزا کے طور پر سلوا کا گوشت سڑا دیا گیا۔ اسی طرف حدیث میں اشارہ ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے حوا نے شیطان کی سازش سے حضرت آدم کو جنت کے درخت کے کھانے کی ترغیب دلائی تھی۔ یہی عادت ان کی اولاد میں بھی پیدا ہو گئی۔ خیانت سے یہی مراد ہے۔ اب عورتوں میں عام بے وفائی اسی فطرت کا نتیجہ ہے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اس کا تذکرہ کئی بار آیا ہے۔ حدیث نمبر 3331 متفق علیہ، یہ روایت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا خیال رکھنا، دھیان دینا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، پسلی ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔ اور اس کے بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 3332 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، ہوا کی ضمیر لوٹتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور صادق کے معنی سچے کے ہیں۔ آپ سچے تھے، المصدوق، اور اللہ کے پاس سے جو شریعت لے کر آئے تھے وہ بھی سچی تھی۔ سچوں کے سچے یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے۔ آپ سچے تھے اور اللہ کے پاس سے جو شریعت لے کر آئے تھے وہ بھی سچی تھی۔ کہتے ہیں انسان کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن تک پوری کی جاتی ہے، پھر وہ اتنے ہی دنوں تک علقہ یعنی غلیظ اور جامد خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں کے لیے مضغہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے یعنی گوشت کا لوتھڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کے عمل، اس کی مدت زندگی، روزی اور یہ کہ وہ نیک ہے یا بد، ان ساری چیزوں کو لکھ لیا جاتا ہے، وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ پس انسان زندگی بھر دوزخیوں کے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ دوزخیوں کے کام شروع کر دیتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ جو حمل کا استقرار ہوتا ہے تو وہ حمل بڑھتا ہی رہتا ہے، لیکن ایک خاص مرحلے میں جا کر کے اس میں روح بھی پھونکی جاتی ہے۔
حدیث نمبر 3333، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اور کہتا ہے، اے رب یہ نطفہ ہے، اے رب یہ مضغہ ہے، اے میرے مالک یہ علقہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے، اے رب یہ مرد ہے یا اے رب یہ عورت ہے، اے رب یہ برا ہے یا نیک ہے، اس کی روزی کیا ہے اور مدت زندگی کتنی ہوگی۔ چنانچہ اسی کے مطابق ماں کے پیٹھی میں سب کچھ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ یہاں تشریح میں کہتے ہیں مولانا داؤد راز رحمہ اللہ، بچہ اپنی اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ نوشتہ تقدیر اس کے سامنے آتا رہتا ہے۔ یہاں پر میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں اور علامہ ابن قیم جوزیہ کی کتاب لا کر کے آپ کے سامنے تقدیر کے سارے مراحل بیان کیا ہوں۔ یہ جو مرحلہ ہے حمل کا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لوگوں کی تقدیر لکھو اور اس کے بعد میں تقدیر لکھی گئی تھی، اسی تقدیر کی یہ تجدید ہے۔ حدیث نمبر 3334، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے پوچھے گا جسے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، جس کو بہت ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، اگر دنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لیے اسے بدلے میں دے سکتا تھا؟ یعنی دونوں کا مبادلہ کر لیتے؟ وہ کہے گا جی ہاں میں کر لیتا۔ اس پر اللہ فرمائے گا کہ جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا، یعنی پیدا نہیں ہوا تھا، تو میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا، بہت چھوٹی سی چیز کا، کہ میرا کسی کو شریک نہ بنانا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن جب تو دنیا میں آیا تو اسی شرک پر عمل کرتا رہا اور جس چیز سے تم کو روکا گیا تھا وہی کرتا رہا۔ جملہ انبیاء و رسول کا اولین پیغام یہی رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تمام آسمانی کتابیں اس مسئلہ پر متفق ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں شرک کی تردید بڑے واضح اور مدلل الفاظ میں موجود ہے، جن کو نقل کیا جائے تو ایک دفتر تیار ہو جائے گا، مگر صد افسوس کہ دوسری امتوں کی طرح بہت سے نادان مسلمانوں کو بھی شیطان نے گمراہ کر کے شرک میں گرفتار کر دیا اور شرک کے جال میں پھنسا دیا۔ عقیدت و محبت بزرگاں کے نام سے ان کو دھوکہ دیا، اور وہ بھی مشرکین مکہ کی طرح یہی کہنے لگے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان بزرگوں کو صرف اسی لیے مانتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے نزدیک کر دیں گے اور اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمارے وسیلے ہیں جن کے پوجنے سے اللہ ملتا ہے۔ یہ شیطان کا وہ فریب ہے جو ہمیشہ مشرک قوموں کے لیے دلالت و گمراہی کا سبب بنتا ہے۔
ضلالت و گمراہی کا سبب بنا ہے اور بنے گا۔ آج بہت سے بزرگوں کے مزاروں پر نادان مسلمان وہ سب حرکتیں کرتے ہیں جو ایک بت پرست بت کے سامنے کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ان کا نام لیتے ہیں، امداد کے لیے ان کی دہائی دیتے ہیں، یا غوث یا علی وغیرہ ان کے وظائف بنے ہوئے ہیں۔ جہاں تک قرآن اور سنت کی تشریحات ہیں، ایسے لوگ کھلے شرک کے مرتکب ہیں، اور مشرکین کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ توحید جو اسلام نے پیش کیا ہے وہ ہرگز ان خرافات کے لیے درجہ جواز نہیں رکھتا اور نہیں دیتا۔ اللہ پاک ایسے نام نہاد مسلمانوں کو ہدایت دے، آمین۔ حدیث نمبر 3335، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو آدم کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنیاد سب سے پہلے اسی نے ڈالی تھی اور اسی نے قائم کی تھی۔ انسان کا خون ناحق انبیاء کی شریعتوں میں سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ انسان کسی بھی قوم، مذہب، نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کا ناحق قتل ہر شریعت میں، خاص طور پر شریعت اسلامی میں گناہ کبیرہ بتلایا گیا ہے۔ تعجب ہے ان معاندین اسلام پر جو واضح تشریحات کے ہوتے ہوئے اسلام پر ناحق خونریزی کا الزام لگاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان انفرادی یا اجتماعی طور پر یہ جرم کرتا ہے تو خود اس کا ذمہ دار ہے، اگر وہ اکیلے ہے تو اکیلے اس کا کام ہے، 2-4-10 لوگ ہیں تو ان 2-4-10 لوگوں کا یہ جرم ہے۔ 10 لوگوں کے جرم یا ایک آدمی کے جرم یا ایک عورت کے جرم کو پوری امت کا جرم ٹھہرا دینا، یہ تو بہت عیب کی بات ہے اور انصاف سے بہت دور ہے۔ کہتے ہیں اسلام کی نگاہ میں وہ سخت مجرم ہیں، یعنی چاہے وہ اکیلے ہو یا جماعت کی شکل میں، یہ لوگ مجرم ہیں۔ چونکہ قابیل نے اس جرم کا راستہ اولین طور پر اختیار کیا، سب سے پہلا قتل قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ اب جو بھی یہ راستہ اختیار کرے گا، جو بھی آدمی قتل کرے گا، اس کا گناہ قابیل پر بھی برابر ڈالا جائے گا۔ ہر نیکی اور بدی کے لیے یہی اصول ہے۔ باب الارواح جنود مجندہ، روحیں روز اول سے، روز ازل سے جمع شدہ لشکر ہیں۔ حدیث نمبر 3336، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم سے سنا، آپ نے کہا تھا روحوں کے جمع شدہ لشکر تھے، جنود مجندہ اسے بولا جاتا ہے، جمع شدہ لشکر۔ پھر وہاں جن روحوں میں آپس میں پہچان تھی ان میں یہاں بھی ہوتی ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی، اور جو وہاں غیر تھیں وہاں ایک دوسرے کو پہچانا نہیں، یہاں بھی وہ خلاف رہتی ہیں اور ان میں ملاپ نہیں ہوتا ہے۔ کتاب الانبیاء کے شروع میں حضرت آدم کا ذکر ہوا، اس سلسلے میں مناسب تھا
کہ آدمیت کے کچھ نیک و بد خصائل ان کی فطرت پر روشنی ڈالی جائے تاکہ آدمی کی فطرت پڑھنے والوں کے سامنے آ سکے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث مذکورہ کو یہاں لائے اور یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اب حدیث آدم کے بعد حضرت نوح کا ذکر خیر شروع ہوتا ہے، جن کو قرآن میں عبد شکور کے نام سے پکارا گیا ہے۔ آپ رقت قلب سے بکثرت رویا کرتے تھے، اسی لیے لفظ نوح سے مشہور ہو گئے۔ روحیں عالم ازل میں لشکروں کی طرح یکجا تھیں، جن روحوں میں وہاں باہمی تعارف ہو گیا ان سے دنیا میں بھی کسی نہ کسی دن ملاپ ہو ہی جاتا ہے، اور جن میں باہمی تعارف نہ ہو سکا اور وہ دنیا میں باہمی طور پر میل نہیں کھاتی ہیں، اس کے تحت مولانا وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں، یہاں پر ان کی تحریر کو کوٹ کیا گیا ہے اور نقل کیا گیا ہے، بغیر مناسبت روحانی کے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ روحانی مناسبت ہوگی تبھی آدمی کی ایک دوسرے سے محبت ہوگی۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر مومن ایسی مجلس میں جائے جہاں 100 منافق بیٹھے ہوں اور ایک مومن ہو تو وہ مومن ہی کے پاس جا کر بیٹھے، اور منافق اس مجلس میں جائے جہاں 100 مومن ہوں اور ایک منافق ہو تو اس کی تسلی منافق ہی کے پاس بیٹھنے سے ہوگی۔ دلی دوستی جو خالصاً للہ بلا غرض ہوتی ہے بغیر اتحاد روحانی کے نہیں ہو سکتی۔ ایک بدعتی کبھی کسی موحد متبع سنت کا دوست اور اسی طرح سخت قسم کا مقلد اہل حدیث کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مجلس میں اتفاق سے ایک مولوی صاحب جو جہمیہ کے ہم مشرب ہیں مجھ سے ملے اور ایک بے عمل جاہل شخص سے کہنے لگے، ہم میں اور تم میں الارواح جنود مجندہ اسی حدیث کی روح سے اتحاد ہے۔ میں نے ان کا دل لینے کو کہا، کیا ہم کو آپ کے ساتھ یہ اتحاد نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ مجھ کو ان کی سچائی پر تعجب ہوا۔ واقعی جہمی اور اہل حدیث میں کسی طرح اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جس دن سے یہ صحیح بخاری مترجم چھپنا شروع ہوئی ہے، کیا کہوں، یہاں پر یہ مولانا حضرت مولانا داؤد راز رحمہ اللہ اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں بخاری کے ترجمے کے سلسلے میں۔ کیا کہوں، بعض لوگوں کے دل پر سانپ لوٹتا ہے اور حدیث کی کتاب اس عمدگی کے ساتھ تباہ ہونے سے دیکھ کر آپ ہی آپ جلے مرتے ہیں۔ اتحاد و اختلاف روحانی کا اثر اسی سے معلوم کر لینا چاہیے۔ حالانکہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حدیث شریف کی اشاعت ناپسند کرتے ہیں اور ناچیز مترجم پر جھوٹے اتہام دھر کر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ترجمہ ناتمام رہ جائے۔ مولانا وحید الزماں صاحب نے اپنے زمانے کے حاسدوں کا یہ حال لکھا ہے، مگر آج کل بھی معاملہ تقریباً ایسا ہی ہے جو ناچیز کے سامنے آ رہا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی بات الٹ گئی ہے، اوپر کی جو اتنی لمبی عبارت ہے یہ مولانا وحید الزماں کیرانوی کی ہے، اور یہاں نیچے والی بات جو ہے یہ مولانا داؤد راز صاحب کی ہے۔ کہتے ہیں کتنے حاسدین اشاعت بخاری شریف مترجم اردو کا عظیم کام دیکھ کر حسد کی آگ میں جلے جا رہے ہیں،
اللہ پاک ان کے حسد سے محفوظ رکھے اور اس خدمت کو پورا کرے، آمین۔ باب قول اللہ عز وجل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ ابن عباس نے قرآن میں سورہ ہود میں فرمایا بادی الرائے کے متعلق کہا کہ وہ چیز جو ہمارے سامنے ظاہر ہو، عقلی روک لے ٹھہر جا۔ فارت تنور، پانی اس تنور میں ابل پڑا، فارا یفور فوراً ابلنا۔ اکرمہ کہتے ہیں تنور سطح کے معنی بیمانہ سطح کے ہے، اور مجاہد کہتے ہیں الجودی جزیرہ کا ایک پہاڑ ہے دجلہ و فرات کے بیچ میں۔ سورہ مومن میں لفظ داب آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حال۔ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس سے کہا کہ اپنی قوم کو تکلیف کا عذاب آنے سے پہلے ڈرا۔ اور سورہ یونس میں ہے اے رسول نوح کی خبر ان پر تلاوت کر، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے قوم اگر میرا یہاں ٹھہرنا اور اللہ کی آیات کو تمہارے سامنے بیان کرنا تمہیں زیادہ ناگوار گزرتا ہے، تو وہاں پر آگے بہت سی باتیں کہی گئی ہیں اور ان کو ڈرایا گیا ہے اور ڈانٹا گیا ہے۔ آخر میں من المسلمین آیا ہے۔ حدیث نمبر 3337، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم لوگوں میں خطبہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں دجال کی فتنے سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، اس کی آنکھیں صحت مند ہیں، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔